وہ جینے ہی نہیں دیتا، وہ غالب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعور بیدار ہوا، حضور نے اعلان نبوت کیا تو خود میرے نبی پاک فرماتے، خود حضور فرماتے، فرمایا جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، میں نے ابو بکر کے سامنے دین پیش کیا، دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ لگتا یہ ہے کہ وہ تو منتظر تھے، تو انتظار میں تھے کہ آپ کب اعلان کریں گے، حضور نے کیا نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں، فوراً پڑھ لی، فوراً منتظر تھے۔ یاد رکھنا ہمارے ہاں نا لوگ کچل کچل کے ضمیر کو ساری رات سلاتے رہتے ہیں، اس کو اٹھنے دو، اس کو بیدار ہونے دو، اور پھر اس طرح سے بیدار کیا وہ نا او مننا بھی کادا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ، کر لو کہ نہ کرو، چلو کہ نہ چلو، ساری زندگی مصیبت۔ اور یہ مصیبت، یہ سیاست صرف سیاسی لوگ نہیں کرتے، مذہبی لوگ بھی کرتے، یہ تجارت صرف سیاسی لوگ نہیں کرتے، مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی جو اپنی انا کا بت ہے وہ کب گرتا ہے، وہ جان ہی نہیں چھوڑتا، وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم کو مانا۔ یاد رکھنا دنیا میں کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں، استاد کی آپ بات مانیں گے، فرما برداری کریں گے، مشروط ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں حکم دے تو مانے، شریعت سے باہر جائے تو نہ مانے۔ پیر صاحب دوست بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش ہے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بس تھوڑی سی باتیں کرنی ہے جی، میں تو میری طبیعت کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیر صاحب کی آپ وہ بات مانیں گے جو دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ ہاں اگر کوئی بات دائرہ شریعت کے اندر ہے اور آپ کو وقتی طور میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے غیر شرعی ہے تو پیر صاحب کی بھی غیر شرعی بات ماننا درست۔ ابا جی کی فرما برداری ہے پر شریعت کے دائرے کے اندر، غیر مشروط اطاعت اگر ہے تو صرف رسول پاک، یعنی حضور جو کہہ دے وہی شریعت ہے، حضور جو کر دے وہی دین ہے۔ یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کیا ہے، مصطفیٰ نے جو کر دیا ہے وہی اخلاق بن گیا ہے، وہی اخلاق ہے جو حضور نے کہہ دیا۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب وہ سمٹی ہے تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ جو کر دے وہ ٹھیک ہے، جو کہہ دے وہ ٹھیک ہے، جو فرما دے، لیکن اس کو پوری طرح اگر آپ نے کسی بندے پہ نافذ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر، حضور جب کہے، حضور جو کہے، حضور جس وقت کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، وہ جب کہے، وہ جس حال میں کہے، وہ جس موقع پر کہے، وہ جس طرح کہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے تھے سارا مال لے کے، کو نہیں آیا جاتا سارا لے کے، مشکل بات۔ ہاں روزے تو پہلا بندے مسئلہ پوچھن لگ پہ نے کہ میں تھوڑے جو دینے بھی نہیں پھر بھی زکات دینی پائے گی۔ رمضان تو پہلے نا مطلب جدوں نا ایک سنگی نے ساڈے تے انہاں دی زمین سی 18 لاکھ دی، وہ یکدم کوئی سوسائٹی آ گئی تو کروڑ کی ہو گئی، تو مسئلہ پوچھنے آیا 15-16 کروڑ کی زکات دینی ہے۔ میں کہ بھی نا کروڑ تو 2.5 لاکھ دینا پڑا، حساب کرنے لگے، کبھی کاغذ دیکھیں، کبھی مجھے دیکھیں، کبھی حساب لگے۔ میں نے کہا جان ایک بات کرو، پیار زیادہ تھا تو میں نے ذرا کھول کے بات کر لی۔ میں نے کہا جب اللہ نے تیری 15 لاکھ کی کروڑ کی تھی پھر تو نے حساب کوئی نہیں کیا، نہیں سمجھ آئی بات۔ اس نے کٹھا ایک ایکڑ سے 75 لاکھ دیا، تو نے کوئی حساب نہیں کیا۔ اور اگر اس نے کہا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیرے نہیں مانگتا، چل جو میں نے دیے ہیں ان میں سے میری راہ میں خرچ کر دے، تیرے تو نہیں مانگ رہا، جو میں نے دیے ہیں نا اس میں سے میری راہ میں دے دے۔ تو تو نے کٹھے 85 لاکھ دیے تجھے، کٹھے 85 اس وقت نہیں تو نے حساب کیا، اور اب اس نے کہا چل 2.5 واپس کر، انہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں ادارہ بنا رہا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ بندے
جن سے آپ کہیں نا کہ آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے 20 لاکھ پھینکے تو وہ تیار ہیں، اور ان سے کہنا صرف 20,000 روپیہ استاد کو ماہانہ دینا ہے، تو کہتے مولویوں کے خرچے بڑے ہیں، یہ پورا 20,000 کھان کے مہینے کا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ آپ میری بات کو سمجھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشقت کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ، بہت ساری جگہوں پہ آزمائش بن جاتی ہے، کیسے کہ نظام کو لے کے جائیں، کس طرح کر کے چیزوں کو مرتب کریں۔ پورا مال لے کے آئے حضرت ابی بن کعب، یا رسول اللہ سارا خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ سارا نہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا خرچ کرنا ہے، فرمایا نہیں بھائی چوتھا حصہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا حضور سارے مال کی وصیت، فرمایا نہیں بھائی چوتھا حصہ۔ منع کیا، فرمایا اس طرح نہ دو کہ تمہارے بچے بعد میں سوال کرتے تھے، اپنے بچوں کو محتاج کر کے صدقہ نہ دو۔ ہر بندے نے کہا حضور دینا ہے، فرمایا نہ بھائی، یہ جرت صرف صحابہ میں تھی سارا دینے کی، سارا دینا ہے، فرمایا چوتھا حصہ، چوتھا حصہ، چوتھا حصہ، چوتھا حصہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا حضور سارا دینا ہے، اور اس طرح دینا ہے کہ میں نے کپڑے بھی اتار کے دینے ہیں، میں نے ٹاٹ کا لباس پہننا ہے۔ حضور سارا گھر صاف کر کے بس گھر میں اللہ رسول کو چھوڑنا ہے، باقیوں کو کہا تھا نہیں لینے، بس چوتھا حصہ۔ یہ سارا لائے تو فرمایا لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو آ نا، تو لے کے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے۔ ٹاٹ کا لباس، ٹاٹ کا، کانٹوں کے بٹن، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیر پہ جوتا کوئی نہیں، تینوں لگ دیا اسی آپ گواچے۔ اس انداز میں صدیق حاضر ہوئے تو حضرت جبریل بھی آئے، کہا محبوب ابو بکر صدیق آئے ہیں، اور آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے سارا گھر، سارا مال پیش کر دیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ حضور رب فرماتا ہے اے کریم ذرا ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ پوچھے نا، خدا بندے سے خود پوچھے، پوچھ کے بتاؤ۔ تو نبی کریم نے اس میں ابو بکر تیرے لیے پیغام آیا، بتا تو اس حال میں راضی ہے رب سے؟ صحیح بتانا، ٹاٹ پہن کے لوگ راضی ہوتے ہیں؟ جھونپڑی میں رہ کے راضی ہوتے ہیں؟ سوکھی روٹی کھا کے راضی ہوتے ہیں؟ یہاں تو اچھے بڑے گھر ہیں پھر بھی راضی نہیں، کہتے کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، فیکٹریاں چاہیے، مربے چاہیے، شہرت چاہیے، او ہو لوگ سلوٹ کریں۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے تو راضی ہے؟ حضور نے ایک دفعہ پوچھا، صدیق رو پڑے، 3 دفعہ کہا حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی ہوں۔ یہ مقام ہے مقام تسلیم و رضا۔ یہاں لوگ سارا کچھ لے کے راضی ہوتے ہیں، ابو بکر سارا کچھ دے کے راضی ہو گئے، سارا کچھ دے کے راضی۔ یہ وہ نبی کبھی پیار میں سودا کرو نا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خطیب ادیب نعت خان نقیب جی بڑا اللہ دا فضل ہے، جدوں دے اس کام میں چاہے موجہ لگیاں نے، میں کیا اور بھی سن کچھ انہوں دیاں بھی موجہ لگیاں سن پر سارا کچھ دے کے۔ یہ کیا بات ہوئی جناب، لے کے تے موجہ ساری کر دینے۔ یہ بھی دیکھو ایک بندہ ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے، دے کے راضی، ہر شے دے کے راضی۔ عشق مطلب جھوٹے موٹے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ بندہ عشق کرے تو صحیح کر کے کرے، پیار کرے تو پھر صحیح کر کے کرے، غلامی کرے تو پھر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تیرے مال میں اس طرح تصرف کرتا ہوں، سادہ کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر میں تیرے پیسے اس طرح خرچ کرتا ہوں۔ حضور کس طرح؟ فرمایا میں تیرے پیسے اس طرح خرچ کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے نہیں خرچ کرتا، جیسے کوئی اپنے نہیں خرچ کرتا، میں یوں کر کے تیرے پیسے خرچ کرتا ہوں۔ دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ہمارے حضرات وہ جس طرح کی ساری ٹرینیں چل رہی ہوتی ہیں سارے اسی پہ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کل ذرا ادھر کا کرایہ سستا ہے تو لہذا ادھر چلے جاؤ۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں مولا علی کا فرمان لکھا ہے۔ کسی نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس سے مراد کون ہے؟ فرمانے لگے سچ لانے والے حضور ہیں، علی فرمان ہے، سچ لانے والے حضور ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کرے آج تو میں بڑا خوش ہوا
حضرت صدیق اکبر کی منقبت سن کے دعا کرو، ہمارے نعت خانوں کو یہ کلام یاد ہو گیا. جی آمین ہی نہیں کہتے تو انہیں کتوں یاد کرو. انہوں نے تو وہ والا یاد کیا ہوتا ہے جس کو ذرا بارش صحیح ہوتی ہے، بارش ٹھیک ہو نا جی، وہ یاد کیا ہوتا ہے کہ میں تیری نظر ہی تھی وہ میری نظر ہے. شیر حضور کے نام کا تو ادھر ادھر کیسے چلا گیا؟ لوگوں کی نظر جو بھی کریم کے نام کا کلام ہے وہ صرف مصطفیٰ کی نظر ہے. لیکن کیا کیا جائے، بس یہ کچل کود ہو رہی ہے. اللہ سمجھ عطا کرے. میرے بھائی آپ غور کریں گے، حضرت صدیق اکبر نے حضور سے محبت کی. اگر کسی نے ادب سیکھنا ہے، عشق سیکھنا ہے، وفا سیکھنی ہے تو ابوبکر صدیق سے سیکھیں. 3 باتیں. ایک تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا اعتماد بنایا. اعتماد. میں نے ایک بہت بڑے بزنس مین کے حالات پڑھے، کالم ایک دفعہ چھپا. کسی نے ان سے کہا کہ اتنا بڑا بزنس دنیا کے اتنے سارے ممالک میں کیسے؟ کہنے لگے